السلام علیکم، میں بالکل خیریت سے ہوں اور امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ شکاریات سیریز میں آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے خونخوار درندوں سے دو دو ہاتھ۔ اس کے مصنف ہیں الحاج خان بہادر حکیم الدین۔ حصول رزق کے سلسلے میں انسان جہاں کسی سرکاری یا غیر سرکاری ملازمت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہاں یہ لازم نہیں کہ وہ ملازمت اس کے طبعی رجحانات سے بھی کوئی مناسبت یا مطابقت رکھتی ہو، ورنہ گلے میں پڑا ہوا یہ ڈھول بہرحال تمام عمر بجانا پڑتا ہے۔ تاہم انڈین فارسٹ سروس کے گلے سرسبز برصغیر پاک و ہند کے ممتاز مسلمان شکاری الحاج خان بہادر حکیم الدین ریٹائرڈ ڈویژنل فارسٹ آفیسر یوپی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ وہ جس سرکاری عہدے پر فائز ہوئے اس کی ذمہ داریوں سے پوری طرح مطمئن تھے۔ چنانچہ فرماتے تھے کہ اگر ہندوؤں کا مسئلہ تناسخ یعنی آواگون صحیح ہوتا تو میری خواہش یہی ہوتی کہ مجھے آئندہ زندگی میں بھی ڈویژنل فارسٹ آفیسر ہی کا عہدہ ملے۔ الحاج خان بہادر حکیم الدین سن 1886 میں قصبہ سنگاہی ضلع کھیڑی لکھیم پور یوپی میں پیدا ہوئے جو نیپال کی سرحد کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس خطے میں سالانہ بارش 50 انچ کے قریب ہوتی ہے۔ آب و ہوا مرطوب ہے، اس لیے علاقے کا بیشتر حصہ سرسبز و شاداب اور گنجان جنگلوں پر مشتمل ہے جن میں ہر قسم کے پرندے اور جنگلی جانور پائے جاتے ہیں۔ دور حاضر میں انسانی آبادی میں گوناگوں اضافوں اور جنگلوں کو زرعی اراضی میں تبدیل کرنے کی مسلسل مہمات کی وجہ سے اب شکار کی وہ کثرت نہیں رہی، وگرنہ ان کے بچپن کے زمانے میں ان جنگلوں میں 100 200 اور 300 ہرنوں کے غولوں کے غول ہر وقت منڈلاتے پھرتے تھے، اور کسی ایسے شخص کے لیے جس کو بندوق چلانے پر ذرا بھی قدرت حاصل ہوتی 2-4 ہرنوں کو مار کر لے آنا معمولی بات تھی۔ خان بہادر صاحب کو بچپن ہی سے شکار کا شوق تھا۔ وہ تیر کمان یا غولیل لے کر جنگل میں نکل جاتے اور وہاں چڑیوں اور اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے پرندوں پر طبع آزمائی کرتے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ان کا یہ شوق شکار بھی جوان ہوتا گیا۔ ان کے والد صاحب کے پاس بندوق موجود تھی، انہوں نے جلد ہی اس کا استعمال بھی سیکھ لیا اور اب ہرن، چیتل اور پاڑے ان کی بندوق کا نشانہ بننے لگے۔ شکار سے ان کی دلچسپی اس قدر بڑھی کہ جب انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو ملازمت کے لیے محکمہ جنگلات کا انتخاب کیا اور مبلغ 25 روپے ماہوار تنخواہ پر اس محکمے میں رینجر بھرتی ہو گئے۔ ملازمت اختیار کرنے کے بعد پہلا دن جو انہوں نے جنگل میں گزارا ان کے لیے بڑی مسرت و انبساط کا دن تھا۔ وہ لکھتے ہیں، مجھے جنگلوں سے عشق تھا، میں نے کبھی ایسے لگودگ گھنے اور شاداب جنگل اب سے پیشتر نہیں دیکھے تھے۔ ان میں طرح طرح کے پرندے اور جانور موجود تھے، میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پہلی رات میں نے پرندوں کی بولیاں اور جنگلی جانوروں کی آوازیں سنی جو پہلے کبھی سننے میں نہ آئی تھی۔ میں روز بروز ان کی معمولی اور خطرے کی آوازوں کا فرق سمجھنے لگا اور شیر، گلدار، ریچھ، جنگلی کتوں، سانبر اور باراسنگوں کے پیروں کے نشانات بھی سڑکوں اور ندی نالوں اور جھیلوں کے کناروں پر دیکھنے اور پہچاننے لگا۔ چھوٹے چھوٹے اہلکار عام طور پر جنگلوں میں تیز کلہاڑی یا ہلکا بھالا رکھتے ہیں۔ میں نے بھی ایک ہلکی سی تیز کلہاڑی خرید لی اور اس کے بل پر تمام دن جنگلوں میں جہاں جاتا گھومتا پھرتا اور جنگلوں کے مناظر اور پرندوں اور جانوروں کی صحبت سے لطف اندوز ہوتا۔ اس زمانے یعنی سن 1907 میں سب چیزیں بے حد سستی تھیں۔ گیہوں روپے کے 20 سیر، چاول 16 سیر، گھی 2 سیر، گوشت 2.5 آنے سیر، دودھ 1 آنے سیر، مرغی 2 آنے کی اور انڈے 3 درجن ملتے تھے۔
جبکہ بکری 1 روپے کی، گائے 5 روپے کی اور بھینس 20 روپے کی آتی تھی۔ مزدور 2 آنے روزانہ مزدوری لیتا تھا۔ غرض زندگی بڑے عیش و آرام سے گزر رہی تھی۔ اگلے 3-4 مہینوں میں انہوں نے کفایت شعاری کر کے 25 روپے بچا لیے اور اس سے انہوں نے ایک رائفل خرید لی۔ جی ہاں، نہ صرف یہ نئی ولایتی رائفل تھی بلکہ اس کے ہمراہ 500 کارتوس بھی ان کو صرف 25 روپے میں ملے تھے۔ اللہ اللہ، کیا مبارک زمانہ تھا جس میں عمدہ سے عمدہ چیزیں بھی کس قدر ارزاں ملتی تھی۔ اور یوں خان بہادر صاحب اب پورے شکاری بن گئے۔ خان بہادر صاحب کی شکاری زندگی 50 برسوں سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ اس طویل دور میں انہوں نے 1 آدم خور شیر، 1 مست خونخوار ہاتھی، 4 ریچھ، 21 شیر اور 65 گلدار مارے۔ ان کے دوست و احباب ان سے ازراہ مذاق کہا کرتے تھے کہ اگر تم امین آباد پارک لکھنؤ میں بھی بکری اور مچان باندھ کر بیٹھو تو امید ہے کہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی شیر یا گلدار آ کودے گا، چاہے وہ چڑیا گھر ہی کا کیوں نہ ہو۔ خان بہادر صاحب اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گولی لگنے پر اگر جانور فوراً نہ گرے تو آواز دے کر اپنی ناک کی سیدھ میں بھاگتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کے سامنے آ جائے تو ضرور حملہ کرتا ہے۔ اگر ہلکی چوٹ لگی ہو تو میلوں دوڑتا چلا جاتا ہے، لیکن زیادہ چوٹ لگی ہو تو نزدیکی گھاس یا جھاڑی میں چھپ جاتا ہے۔ شیر اور گلدار کے سر یا گردن کی ہڈی میں اگر گولی لگے تو فوراً مر جاتا ہے۔ اگر دل میں لگے تو 150 قدم کے اندر گر کر مر جاتا ہے۔ بغل میں لگتی ہے تب بھی جلد مر جاتا ہے۔ کمر ٹوٹ جاتی ہے تو بہت شور مچاتا ہے، تڑپتا ہے اور بہت دیر میں مرتا ہے۔ پھیپھڑوں میں گولی لگے تو میل 2 میل جا کر گھنٹے 2 گھنٹے میں مر جاتا ہے، مگر پیٹ، ٹانگ وغیرہ میں گولی لگنے سے ہفتوں زندہ رہتا ہے اور اس وقت اس کے پاس جانا بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ البتہ جب شیرنی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے تو اس وقت وہ بھی بہت خونخوار ہوتی ہے۔ شیر جس وقت آدم خور ہو جاتا ہے تو انسان کا قدرتی خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ورنہ عام حالات میں وہ انسان سے اتنا ہی ڈرتا ہے جتنا انسان خود اس سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ آدم خور ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، مثلاً بڑھاپا، کمزوری یا کچے شکاری جب ہاتھ پاؤں یا دانت بے تکی گولی چلا کر توڑ ڈالتے ہیں تب وہ غصے یا بھوک کی حالت میں اچانک کسی آدمی کے گھاس یا لکڑیوں کی تلاش میں پاس آ جانے سے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اور جب اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی جس سے وہ اب تک اتنا ڈرتا تھا اس کا مارنا جانوروں کے مارنے سے کتنا آسان ہے تو اس کی ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ میرا یہ بھی ذاتی تجربہ ہے کہ آدم خور شیر یا شیرنی کے بچوں میں دودھ اور خون کے ذریعے بھی یہ اثر ضرور آ جاتا ہے اور اس کی نسل سے کوئی نہ کوئی آدم خور ضرور پیدا ہوتا ہے۔ شیر اور گلدار اپنے شکار کو دوڑ کر نہیں پکڑتے بلکہ وہ اپنے شکار کے قریب آہستہ آہستہ چھپ کر پہنچتے ہیں، اور جب وہ 2-4 قدم رہ جاتا ہے تو اچانک اس کو دبوچ لیتے ہیں، بالکل بلی کی طرح۔ جب وہ چوہے کو پکڑتی ہے، ان کی یہ بھی عادت ہے کہ جب وہ کہیں اپنے شکار کی گھات میں چھپے بیٹھے ہوں اور ان کو یہ خیال ہو جائے کہ ان کو کسی نے نہیں دیکھا ہے تو وہ آدمیوں یا گاڑیوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے کتنے ہی قریب سے کیوں نہ گزر جائیں۔ نہ وہ حملہ کرتے ہیں اور نہ دوسرے جنگلی جانوروں کی طرح بھاگتے ہیں بلکہ دبکے ہوئے چھپے رہتے ہیں۔ شکاری کو جنگل کے مختلف جانوروں اور چڑیوں کی خطرے کی آوازوں کو جاننا بے حد ضروری ہے، اس سے اس کو شکار کی تلاش میں بڑی مدد ملتی ہے۔ یہ آوازیں ان کی روزمرہ کی آوازوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں اور ان کے دشمنوں کا جو عموماً شیر، گلدار، ریچھ، لکڑ بھگڑ اور جنگلی کتے ہوتے ہیں بخوبی پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ آوازیں مختلف چڑیاں، کوے، چیتل، سانبر، کانکڑا، نیل گائے، بارہ سنگے اور بندر وغیرہ سبھی جانور دیتے ہیں۔ شکاری کو شیر، گلدار، ریچھ وغیرہ پر گولی 50 قدم یا اس سے کم فاصلے سے چلانا چاہیے تاکہ نشانے پر ٹھیک لگے اور کارگر ثابت ہو، وگرنہ دوسرے حالات میں گولی کا نہ چلانا ہی بہتر ہے۔
الحاج خان بہادر حکیم الدین صاحب کی شکاری مہمات کی داستانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے متحمل یہ مختصر اوراق نہیں ہو سکتے، تاہم قارئین کی تفریح طبع کے لیے مختصر طور پر چند ایک واقعات یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ خان بہادر صاحب رقم تراز ہیں کہ ایک روز ایک گوالا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری ایک گائے کو چیت سانپ نے پکڑ رکھا ہے، آپ چل کر اس کو مار دیجئے۔ میں نے واقعہ دریافت کیا اور اس کے ہمراہ چل پڑا۔ کوئی 1.5 میل چلنے کے بعد وہ مجھے قریبی پہاڑ کی ڈھلان پر لے گیا، جہاں ایک جگہ کافی سبز گھاس اور تھوڑا سا پانی تھا جس میں گائیں اور بھینسیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ پاس ہی سفید رنگ کی ایک تندرست گائے کو چیت سانپ نے اس قدر زور سے جکڑا ہوا تھا کہ اس کے پیٹ سے بچہ نکل پڑا تھا اور ناک، کان اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے چاروں پاؤں اور پسلیاں معلوم ہوتا تھا کسی نے توڑ کر رکھ دی ہیں۔ چرواہے نے بتایا تھا کہ میں وہاں سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا آرام کر رہا تھا اور گائیں یہاں چر رہی تھیں کہ یکایک میں نے ایک گائے کو بری طرح ڈکراتے ہوئے سنا۔ میں دوڑ کر جب اس کے نزدیک آیا تو دیکھا کہ گائے زمین پر پڑی ہوئی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے اور یہ چیت سانپ اس کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ میں نے اس کو پتھر مارے، شور مچایا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر میں دوڑ کر آپ کے پاس چلا آیا تاکہ آپ سے کچھ مدد حاصل کروں۔ میں نے کہا کہ اب تمہاری گائے تو مر ہی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چیت سانپ کے مارنے سے مصیبت آتی ہے، بہتر ہوگا کہ آگ جلا کر جلتی ہوئی لکڑی سے اس کو داغ دیا جائے تاکہ وہ عمر بھر یاد رکھے اور پھر کسی کی گائے کو نہ مارے۔ چنانچہ ہم نے آگ جلائی اور جلتی ہوئی لکڑی سے اس کو کئی جگہ سے خوب داغا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سانپ نے گرفت ڈھیلی کر دی اور وہ گائے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سانپ کافی بڑا اور موٹا تھا مگر اس گائے کو نگلنے کے قابل نہ تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کس لیے اس کمبخت نے اتنے بڑے جانور کو بلا وجہ مار ڈالا۔ چیت سانپ صرف نگلتا ہے، جانور کو کاٹ کر نہیں کھاتا، لیکن گوالا کہنے لگا کہ وہ گائے کو ضرور نگل جاتا اور پھر اس جگہ پر ہفتوں بلکہ مہینے بھر اسے ہضم کرنے کے لیے پڑا رہتا۔ ہمارا چمڑے کا ٹھیکیدار جو ہندو چمار تھا کئی روز سے اصرار کر رہا تھا کہ میں اس کے لیے ایک سور مار دوں۔ چنانچہ ایک شام کو ہم دونوں 500 بور 2 نالی رائفل لے کر اپنے کیمپ کے جنوب میں گھاس کے رقبے میں گئے جس میں بے شمار بیروں کی جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں اور وہاں صبح و شام درجنوں سور بیر کھانے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ہم 1 میل کے قریب چل کر پکی سڑک پر آ گئے۔ ہم نے سڑک کے بائیں طرف بیروں کی گٹھلیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنیں۔ یہ سور تھے جو بیر کھانے کے شغل میں مصروف تھے۔ میں نے ٹھیکیدار کو وہیں کھڑا رہنے کے لیے کہا۔ میں خود پنجوں کے بل آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ سوروں کے غول سے 40 قدم کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ میں ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا کھڑا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی موٹا تازہ نر سور دکھائی دے تو فائر کروں، لیکن پوزیشن ایسی تھی کہ میں 2-4 کی پیٹھ کے سوا اور کچھ نہ دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا۔ پھر میرا آگے بڑھنا تھا کہ ان کو میری موجودگی کا شک ہو گیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ان کی نظریں مجھ پر پڑی۔ انہوں نے بیر کھانا چھوڑ دیا اور تیزی سے میری طرف بڑھنے لگے۔ گننے کا موقع کہاں تھا، البتہ 10-12 ضرور ہوں گے۔ یہ صورتحال سخت خطرناک تھی، لیکن میں نے حوصلہ قائم رکھا اور ایک بڑے سور کا نشانہ لے کر اس پر فائر کر دیا۔ گولی لگتی وہ گر پڑا اور باقی سور ادھر ادھر بھاگ گئے۔ میں جھاڑی سے نکل کر کھلے میدان میں آ گیا اور ٹھیکیدار کو آواز دی۔ میری آواز سنتے ہی سور کھڑا ہو گیا اور مجھ پر حملہ کرنے کے لیے میری طرف دوڑا۔ میری رائفل کی دوسری نالی میں گولی تھی مگر گھبراہٹ میں فائر نہ کر سکا۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ سور حملہ کرتے وقت مڑتا نہیں ہے بلکہ سیدھا دوڑتا ہے۔ چنانچہ میں ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے وہیں کھڑا ہو گیا اور جب تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو میں ایک طرف کو مڑ گیا اور سور سیدھا بھاگتا چلا گیا۔ بھاگتے ہوئے وہ اتفاقاً ٹھیکیدار کے پاس سے گزرا جس نے شور مچا دیا اور اپنا لمبا بانس زور زور سے زمین پر مارا۔ سور تھوڑی دور جا کر گر پڑا اور مر گیا۔ میں نے جا کر دیکھا، گولی اس کی پسلیوں میں لگی تھی
اور دوسری طرف بڑا سا سوراخ کر کے نکل گئی تھی، اور اس جگہ جہاں وہ پہلے گرا تھا پھیپھڑے کے ٹکڑے نکل کر گھاس اور جھاڑی پر بکھرے ہوئے تھے۔ جنگلی سور کی طاقت کا کیا ٹھکانہ، شیر کے مقابلے میں خم ٹھونک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تبھی یہ سور اتنا کاری زخم کھانے کے باوجود اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیزی سے دوڑا۔ تاہم یہ دوسری بات ہے کہ خدا نے ابھی میری زندگی رکھی ہوئی تھی اور وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ لینسڈاؤن فارسٹ ڈویژن میں جنگلی ہاتھیوں کا شمار اس زمانے میں 150 کے قریب کیا جاتا تھا، اور وہ ہردوار سے کوٹ توار تک کوئی 300 مربع میل کے رقبے میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ ہاتھی عموماً آبادیوں سے دور رہتے تھے، لیکن ان میں سے چند ایک ہاتھیوں کو آبادی کے نزدیک کھیتوں میں فصلیں اور چارہ کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ وہ مستی میں آ کر جنگل کے ٹھیکیداروں اور گوجروں کے چھپر بھی گرا دیتے تھے، اور اجناسِ خوردنی، گڑ اور نمک وغیرہ پر پل پڑتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اتنا طیش میں آتے کہ جانوروں اور آدمیوں کو بھی مار ڈالنے سے گریز نہ کرتے تھے۔ ایک روز میں نے سنا کہ ہمارے کیمپ سے کوئی 4 میل کے فاصلے پر ہاتھیوں کے ایک ایسے ہی ٹولے نے ایک گوجر کے چھپر توڑ ڈالے اور ایک عورت اور اس کے بچے کو مار ڈالا۔ چنانچہ دوسرے دن میں اپنے رینجر، فارسٹ گارڈ اور اردلی کو ہمراہ لے کر وہ جگہ دیکھنے کے لیے گیا جہاں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا تھا۔ ہم نے وہاں دیکھا کہ وہ چھپر ٹوٹے پڑے ہیں، اور تانبے اور مٹی کے برتن اور کچھ گھریلو سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے، اور چند آدمی نئے سرے سے چھپر بنا رہے ہیں۔ واقعے کی تفصیل دریافت کرنے پر وہ لوگ رونے لگے۔ پھر وہ ہمیں ساتھ لے کر چھپروں سے 40-50 قدم کے فاصلے پر برگد کا وہ درخت دکھانے لے گئے جس کے پاس ہاتھیوں نے ایک عورت اور اس کے ننھے سے بچے کو مارا تھا۔ وہاں ان کا خون ابھی بھی جمع ہوا تھا۔ یہ منظر بڑا دردناک تھا اور اس لحاظ سے بے حد متاثر کن تھا کہ ماں کس حد تک اپنے بچے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر سکتی ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ کل صبح ہمارے 2 مرد اور 2 عورتیں اپنے ایک بیمار رشتہ دار کو جو یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں ہے دیکھنے کے لیے چلے گئے، اور باقی جانوروں کو چرانے کے لیے جنگل میں نکل گئے۔ یہاں صرف ایک عورت اور اس کے 2 بچے رہ گئے۔ عورت چھپر کے اندر کھانا پکانے کے لیے سامان ٹھیک کر رہی تھی، اور اس کی 9 برس کی لڑکی اور 3 برس کا لڑکا باہر چھپروں کے سامنے کھیل رہے تھے، اور بھینسوں کے 5 کٹے بھی کچھ فاصلے پر بندھے ہوئے تھے۔ یکایک انہوں نے کچھ ہاتھیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا کہ ہاتھیوں نے بھینس کے کٹوں کو گھیر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ جلدی سے ایک ٹین لائی اور اس کو لکڑی سے بجانے اور شور کرنے لگی، مگر ہاتھیوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب عورت نے دیکھا کہ ہاتھی کٹوں کو مار رہے ہیں تو اس نے گھبراہٹ اور غصے میں خالی ٹین کو ایک طرف پھینک دیا۔ اس پر ایک ہاتھی عورت کی طرف دوڑا، لیکن اس نے تیزی سے بھاگ کر اس برگد کے درخت کے اوپر چڑھ کر اپنی جان بچائی۔ ہاتھی لوٹ گیا تو عورت نے وہیں سے پکار کر بچوں سے کہا کہ وہ چھپر کے اندر کسی کونے میں چھپ جائیں۔ ہاتھیوں نے ایک ایک کر کے تمام کٹوں کو مار ڈالا اور انہیں کچل ڈالا۔ انہیں ختم کرنے کے بعد ہاتھیوں نے چھپروں کا رخ کیا اور ایک چھپر کو گرا کر سامان توڑنا پھوڑنا اور اجناسِ خوردنی کو کھانا شروع کر دیا۔ ماں ڈرنے لگی کہ کہیں وہ دوسرے چھپر کو بھی نہ گرا دیں جس میں اس کے بچے چھپے ہوئے تھے۔ اس کا خیال واقعی درست تھا۔ ہاتھیوں نے اب دوسرے چھپر کی طرف رخ کیا تو ماں نے بیٹی کو آواز دی کہ کونے میں چادر کو پھاڑ کر چھپر کے نیچے سے بھائی کو لے کر جنگل میں بھاگ جاؤ اور کسی جھاڑی میں چھپ جاؤ۔ لڑکی نے بڑی مشکل سے چادر کو پھاڑا اور بھائی کو لے کر جنگل کی طرف بھاگی، مگر بدقسمتی کہ لڑکا روتا ہوا ماں کی طرف دوڑا اور برگد کے سامنے کھڑا ہو کر رونے لگا۔ بے کس ماں کا بچے کو خطرے میں دیکھ کر درخت سے اترنا تھا کہ ہاتھیوں نے اسے آ لیا اور اسے اور اس کے بچے کو آن واحد میں کچل کر مار ڈالا۔ یہ دردناک واقعہ اس معصوم لڑکی نے رو رو کر ہچکیاں لیتے ہوئے اس طرح بیان کیا کہ ہم سب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔
لیکن سوائے تسلی اور تشفی کے اور کیا کر سکتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہاتھیوں سے نمٹنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک روز میرے کیمپ کے قریب سے ایک عورت روتی ہوئی گزر رہی تھی۔ میں نے اردلی سے کہا، دیکھو یہ عورت کون ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ اردلی باہر نکلا اور اس عورت کو بلا کر میرے پاس لے آیا۔ یہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ مائی کیا معاملہ ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک بیوہ ہوں اور اپنی گزر بسر کے لیے گاؤں والوں کی گائیں چراتی ہوں، جن میں میری اپنی بھی 3 گائیں شامل ہیں۔ میری ایک گائے تھوڑا سا دودھ دیتی تھی، آج اسی گائے کو گلدار نے مار ڈالا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ میں نے اسے بمشکل چپ کرایا اور پوچھا کہ وہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بالکل نزدیک ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے اردلی اور ایک خلاصی کو اس عورت کے ہمراہ جائے واردات کی طرف روانہ کر دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ قریبی درخت پر مچان باندھ دے۔ میں ان کی واپسی پر ان کے ساتھ چلوں گا۔ جب اردلی لوٹ کر آیا تو شام کے 4 بج چکے تھے اور میں چائے سے فارغ ہو کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اردلی نے بتایا کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو گلدار موجود تھا اور گائے کی لاش کو کھا رہا تھا، لیکن ہمارے پہنچتے ہی وہ قریبی سوکھے نالے میں اتر گیا۔ نالے کے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں تھیں، لیکن مچان باندھنے کے لیے وہاں کوئی مناسب درخت نہیں تھا۔ بہرحال میں اردلی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ خلاصی نے مجھے بتایا کہ چیتا نالے میں موجود ہے اور اس نے لاش کو ابھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اس لیے امید ہے کہ وہ گائے کی لاش پر ضرور آئے گا۔ چنانچہ میں نے سب آدمیوں کو وہاں سے دور ہٹا دیا اور گائے کی لاش سے کوئی 25 قدم کے فاصلے پر کروندے کی ایک گھنی جھاڑی کا انتخاب کر کے اس کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے کوئی 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ میں نے سوکھے ہوئے پتوں پر کسی جانور کے چلنے کی آہٹ سنی۔ میں مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی 366 بور مازر رائفل آنے والے جانور کی توازوں کے لیے سیدھی کر لی، لیکن افسوس میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی جب میں نے دیکھا کہ وہ مریل سے خارج زدہ گیدڑ 2 مریل سے خارج زدہ گیدڑ چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دم لٹکائے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ چاروں طرف دیکھ رہے تھے تو میں جھاڑی میں دبک گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ کر نہ بھاگے اور کچھ پیٹ پوجا کر لیں، کیونکہ دوسرے جانور کی لاش پر موجودگی سے اصل قاتل رشک اور غصے کی وجہ سے ایک دم اندھا ہو کر دوڑ پڑتا ہے۔ دوسری اس کو لائن کلیئر بھی مل جاتی ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ دونوں گیدڑ آگے بڑھ کر آزادی سے گائے کی لاش کو کھانے لگے۔ ابھی انہوں نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک گیدڑ نے خطرہ محسوس کیا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا اور پھر چیخ مار کر بھاگنے لگا۔ دوسرے گیدڑ نے بھی وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں نے سمجھا کہ گلدار کی آمد ہے، مگر بجائے گلدار کے ایک پورے قد کا لکڑ بھگا آتا دکھائی دیا۔ وہ گائے کی لاش سے قریب 20 قدم کے فاصلے پر ٹھہر گیا اور چاروں طرف دیکھتا اور ہوا کو اپنی چوڑی ناک سے سونگھتا رہا۔ پھر لاش کے پاس آ کر بجائے کھانے کے اس نے فوراً گائے کی گردن پکڑی اور اسے شمال کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ میں نے سیٹی بجائی۔ وہ ذرا رکا، چاروں طرف دیکھا اور پھر گھسیٹنے لگا۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر ہلایا اور سیٹی بجائی۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور بھاگ گیا، مگر تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا۔ دوسری دفعہ جب وہ آیا تو باوجود میرے سیٹی بجانے اور رومال ہلانے کے وہ لاش کو میرے سامنے سے گھسیٹ کر لے گیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ لکڑ بھگڑ میں بھی اس قدر طاقت ہوتی ہے۔ میں آخرکار جھاڑی سے نکلا اور اپنے دونوں آدمیوں کو بلا لیا۔ ہم نے لکڑ بھگڑ کو ڈرا دھمکا کر دور بھگا دیا اور تینوں نے مل کر بڑی مشکل سے گائے کی لاش کو کھینچ کر اسے اس کی اصل جگہ پر ایک جھاڑی سے باندھ دیا۔ میں پھر جھاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنے آدمیوں کو واپس کر دیا۔ اتنی گڑبڑ اور شور شرابے کے بعد گلدار کے آنے کی امید بہت کم رہ گئی تھی، لیکن میں نے شام تک بیٹھنے کا ارادہ کر لیا۔ سورج ڈوبنے کے قریب لکڑ بھگڑ پھر آ گیا اور گائے کو کھینچنے کے لیے جھٹکے دینے لگا، مگر رسی کو نہ توڑ سکا۔ پھر چاروں طرف دیکھ کر بیٹھ گیا اور لاش کو کھانے لگا۔ اب اندھیرا ہونے لگا تھا اور میں مایوس ہو کر اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ یکا یک لکڑ بھگڑ اچھلا اور بھاگا۔ میں اس کے یکدم بھاگنے کی وجہ سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ اسی وقت نالے میں پتوں پر کھڑبڑ سنائی دی۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے نالے کے کنارے کسی جانور کا سر، آنکھیں اور ناک
کی طرح کچھ دکھائی دیا مگر صحیح طور پر معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ میں نے امید و بیم کی حالت میں اللہ کا نام لے کر اس سر کی طرح کی چیز پر نشانہ باندھ کر فائر کر دیا۔ فائر کے فوراً بعد ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی جانور لڑک کر نالے میں گرا ہے۔ ساتھ ہی سوکھے پتوں پر اس کے دم مارنے کی 2-4 آوازیں بھی آئیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں اٹھا اور وہاں سے سیدھا کیمپ چلا آیا کہ صبح دیکھیں گے۔ جب میں کیمپ میں پہنچا تو بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا میں نے اس کے دشمن کو مار ڈالا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ کل صبح آؤ، اس وقت پتہ چلے گا۔ دوسرے دن صبح ہم بڑھیا کو ساتھ لے کر وہاں گئے تو دیکھا کہ گیدڑ اور گدھ گائے کی لاش کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور جناب لگڑ بھگڑ صاحب جنگل کے قانون جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مطابق بے فکری سے گائے کی لاش کو کھا رہے تھے۔ ہم لوگوں کو آتے دیکھ کر سب ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ میں نے نالے کے کنارے جہاں فائر کیا تھا جا کر دیکھا تو نیچے نالے میں ایک نہایت عمدہ تندرست نر گلدار مرا پڑا تھا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچوں بیچ میری 366 بور مازر رائفل کی گولی کا سوراخ تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بڑھیا اپنی گائے کو دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، لو بڑی بھی، اب خوش ہو جاؤ، تمہارا دشمن یہ مرا پڑا ہے۔ بڑھیا یہ سنتی جھٹ نالے میں اتر پڑی اور مرے ہوئے گلدار کو گالیاں دینے اور اپنی لکڑی سے پیٹنے لگی۔ اس نے مردہ گلدار کو اتنا مارا کہ آخرکار اس کی لکڑی ٹوٹ گئی۔ گلدار کو پھر ہم لوگ اٹھا کر اپنے کیمپ میں لے آئے اور جب اسے ناپا گیا تو وہ 8.25 فٹ نکلا۔ مجھے اتنے اچھے گلدار کے شکار سے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے اس خوشی میں 5 روپے بڑھیا کی نظر کیے جو مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اچھا سا کومنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔